السلام علیکم احباب. آج میرے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے خدا کے ہوتے ہوئے، اور یہ افسانوی مجموعہ ہے عشرت معین سیما صاحبہ کا. عشرت معین سیما صاحبہ کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن وہ طویل عرصے سے جرمنی میں رہائش پذیر ہیں. اور اس سے پہلے ان کا ایک افسانوی مجموعہ 2 عدد مجموعہ کلام 1 عدد سفر نامہ بھی شائع ہو چکا ہے، اور یہ تازہ ترین افسانوی مجموعہ ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور آپ سب واقف ہیں عشرت معین سیما صاحبہ سے کہ وہ بہت اچھی مترجم بھی ہیں. جرمنی زبان کی اور دیگر زبانوں میں جو تخلیقات ہوتی ہیں ان کو اردو زبان میں ترجمہ کرتی ہیں، جو کہ بہت ہمارے لیے اور اردو ادب کے لیے فخر کی بات ہے. بہت اچھی مترجم ہیں وہ، اور زندگی کا عمیق مشاہدہ اور عمیق تجربہ ہے انہیں، اور اسی تجربے اور مشاہدے کو وہ اپنے افسانوں میں سمو دیتی ہیں. اور مزاحمتی افسانے لکھنا بھی ان کا خاصہ ہے، اور مزاحمتی کلام یعنی شاعری بھی مزاحمتی بہت اچھی کرتی ہیں، اور بہت خوبصورت دستخط کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب مجھے ارسال کی ہے، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. کتاب کا انتساب اپنی مرحومہ ہمشیرہ زرین معین کے نام کیا ہے، اور لکھا ہے کہ جنہوں نے مجھے بچپن میں تخیل کے آسمان پر کہانی سے متعارف کروایا، اور میرا پہلا افسانہ ان کی تنقیدی نگاہ اور رہنمائی کے بعد شائع ہوا. اور پروفیسر اسلم جمشید پوری میرٹھ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ادیب ہے ہمارے اردو زبان کے بہت مشہور. ان کی اس پہ رائے ہے افسانوی مجموعے پر. حمیدہ کشش کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی رائے اس پہ موجود ہے. جناب زیب اسکار حسین صاحب کی جو بہت اچھے افسانہ نگار، ناول نگار اور شاعر ہیں، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی رائے بھی اس کتاب میں موجود ہے. افسانے کا فن گہرا بھی ہے اور مشاقی کا طلبگار بھی، اور عشرت معین سیما اس پر پورا اترتی ہیں، اور کمال ہنرمندی سے وہ زندگی کے جو مشاہدات ہیں اور انسانی رویے ہیں، جو انسانی برتاؤ ہے، ان کو اپنے افسانوں میں سمو دیتی ہیں. اور مختصر افسانچوں میں بھی جو پنچ لائن ہے وہ بہت زبردست ہے، اور طویل افسانے جو ہے اس میں جو کہانی ہے، کہانی کہنے کی صلاحیت، وہ ان کا قلم بہت جلانی پر ہوتا ہے جب وہ کہانی کہہ رہی ہوتی ہے طویل افسانے میں. تو اسی لیے مجھے ان کے افسانے پسند ہیں. طویل افسانوں میں لذت ناشاد اور دل پھینک 2 ایسے افسانے ہیں جن میں مزاحمتی رنگ بہت نمایاں ہے انسانی رویوں اور برتاؤ کے خلاف، اور وہ بہت خوبصورت پیرائے میں لکھے گئے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہی افسانے سناؤں، لیکن آپ لوگ خود ان کو پڑھیں، افسانوی مجموعہ منگائیں اور پڑھیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا. اس کے علاوہ خدا کے ہوتے ہوئے جو افسانہ ہے، اس میں خدا کے ہوتے ہوئے انسانوں نے دوسرے انسانوں کے لیے زندگی کس طرح تنگ کی ہوئی ہے. یہ ایک بین الاقوامی صورتحال پر لکھا گیا افسانہ ہے، جہاں انسان پناہ کی تلاش میں، ہمارے زمین میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں انسان پناہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، جنگ زدہ علاقے، اس حوالے سے افسانہ لکھا گیا ہے. اور چونکہ عشرت معین سیما صاحبہ کا ویژن وسیع ہے، سوچ کی گہرائی اور مشاہدہ وسیع ہے، تو اسی پیرائے میں یہ دلسوز افسانہ لکھا گیا اور بہت خوبصورتی سے لکھا گیا ہے. افسانوی مجموعے پر پروفیسر سحر انصاری صاحب کی بھی رائے ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ استاد ہیں تو استادوں کی رائے بھی جامع، بھرپور اور خوبصورت ہوتی ہے. تو رقم تراز ہے کہ عشرت حقیقت پسندانہ افسانہ نگار ہیں، ان کا لکھا ہوا سچ ہوتا ہے. ان کے افسانوں میں تاریک زندگی کے عکوز بھی ہیں اور روشن حیات کے چہرے بھی. زندگی کا جو چہرہ ہے اس کے مسور کن خد و خال بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. تو یہ ایک استاد کی رائے ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ افسانہ کس حد تک خوبصورت ہے. اور ایک مختصر افسانچہ جو آپ لوگوں کو سنانے کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا عنوان ہے مالک مکان. آج میں ساجد سے ملنے جا رہا تھا. وہ اور میں پردیس میں ایک ساتھ ہی آئے تھے. پہلے دن سے ہی اسے جنون تھا کہ وہ اس دیار غیر میں اپنی زمین کا مالک بن جائے یا اپنا مکان بنوا لے. اسی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی صحت سے بے پرواہ ہو کر دن رات محنت کی، حتیٰ کہ ہفتہ وار چھٹیوں میں بھی کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے اسٹال لگا کر پیسہ جمع کرتا رہا. وہ مجھ سے جب بھی ملتا یہی کہتا کہ بھابھی اور بچوں کے سر پر اپنے مکان کی چھت بنواؤ اور اس کرائے کے جھنجٹ سے باہر نکلو. لیکن میں ہنس کر اسے یہی جواب دیتا کہ میں اس کی طرح اکیلا چھڑا بندہ نہیں ہوں، اسی لیے صحت اور گھریلو زندگی کا خیال رکھتے ہوئے کرائے کا گھر ہی پردیس میں افورڈ کر سکتا ہوں. آج ساجد نے جرمنی میں اپنی زمین کی ملکیت پر مہر لگوا لی تھی، بلکہ اب تو اس کی رہائش گاہ پر اس کے نام کی تختی بھی لگی تھی.
ماں، اس کی تاریخ پیدائش اور وفات کی۔ بہت بہت شکریہ۔